الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا وإمامنا وإمام أنبيائنا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایمان کی بہت بڑی دولت عطا فرمائی ہے۔ ایمان یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑی پونجی ہے اور بہت بڑی مایا ہے۔ ایمان کا اندازہ ہر آدمی کو قبر کے گھڑے میں جانے کے بعد ہوگا۔ دنیا کی اس مارکیٹ میں اور دنیا کی منڈی میں اور دنیا کی جاہو جلالی میں آدمی ایمان کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ بالکل ٹھیک اسی طرح جیسے ایک ماں کے پیٹ میں دو جوڑیے بچے بن رہے ہو، ایک کے پاس آنکھیں ہیں اور ایک کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، ایک بینا ہے اور ایک نابینا ہے، تو جو بینا ہے اور جو آنکھ والا ہے وہ اپنے بھائی نابینا سے کہتا ہے، بھائی میرے پاس تو آنکھیں ہیں، تیرے پاس آنکھیں نہیں ہیں، میں دیکھتا ہوں تو دیکھتا نہیں ہے۔ تو جو نابینا ہے جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں وہ اپنے بھائی بینا سے کہتا ہے، تیری آنکھوں کے ہونے پر تیرا بھی کام چلتا ہے، میری آنکھوں کے نہ ہونے پر میرا بھی کام چلتا ہے۔ تیری آنکھوں کا ہونا تجھے کوئی فائدہ نہیں دیتا، میری آنکھوں کا نہ ہونا مجھے کوئی نقصان نہیں دیتا۔ کیوں؟ وہ ماں کا پیٹ ہے۔ لیکن جب دونوں بچے ماں کے پیٹ سے باہر آویں گے تو جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں اسے پتہ چل جائے گا کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ بالکل ٹھیک اسی طرح دنیا کی مارکیٹ میں، دنیا کی منڈی میں، دنیا کی جاہو جلالی میں ایمان کا اندازہ میں اور آپ نہیں لگا سکتے۔ قبر کے گھڑے میں جانے کے بعد معلوم ہوگا کہ ایمان کتنا بڑا سرمایہ تھا، ایمان کتنی بڑی پونجی تھی اور ایمان کتنی بڑی مایا تھی۔ اس لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو
اللہ رب العزت نے ایمان کے سکھلانے کے لیے بھیجا اور ایمان کے بتلانے کے لیے بھیجا، اس لیے کہ ایمان کا جو درجہ ہے وہ پہلا ہے۔ جیسے میرے اندر میں روح ہے، اس کا درجہ پہلا ہے، اور میرے بدن کے جتنے اجزاء اور حصے اور پارٹس ہیں اس کا درجہ دوسرا ہے۔ بھائی اندر میں روح موجود ہے، آنکھیں دیکھنے کا کام کرے گی، ہاتھ پکڑنے کا کام کریں گے، پیر چلنے کا کام کریں گے، زبان بولنے کا کام کرے گی، کان سننے کا کام کریں گے۔ کب؟ جب اندر میں روح موجود ہے۔ لیکن یہ روح نکل گئی، اب یہ سارے جسم کا ڈھانچہ بیکار ہے۔ بالکل ٹھیک اسی طرح ایمان کا جو ہے وہ سب سے پہلا درجہ ہے، اس لیے جنت میں جو داخلہ ملے گا اور جنت میں جو ایڈمیشن ملے گا وہ ہر ایک کو ایمان کی بنیاد پر ملے گا۔ اعمال تو سپورٹر ہے، اعمال کے ذریعے سے جنت میں درجات بلند کیے جائیں گے، لیکن جنت میں جو داخلہ ملنے والا ہے وہ ایمان کی بنیاد پر ملے گا۔ اب یہ ایمان جو ہے وہ رائی کے دانے کے برابر لے کر جائے گا تو اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت کا مالک بنایا جائے گا، ایک رائی کے دانے کے برابر۔ اگر بغیر ایمان کے اس دنیا سے کوئی چلا گیا اور جانے والوں میں ابراہیم خلیل اللہ کے ابا ہے، ابراہیم کا خلیل ہونا، اللہ کا دوست ہونا انہیں جہنم سے چھٹکارا نہیں دلا سکے۔ ایمان ہر ایک کو اپنا لے کر جانا پڑے گا، یہاں تک کہ ایمان کے بغیر ساری کائنات کے امام اور ہم سب کے افسر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور محسن چچا، جنہوں نے زندگی بھر احسان کیے ہو، بغیر ایمان کے اس دنیا سے چلے گئے۔ حضور کا ختم المرسلین ہونا، حضور کا خاتم النبیین ہونا انہیں جہنم سے چھٹکارا نہیں دلا سکے۔ ایمان وہ اصل سرمایہ ہے۔ اس لیے ہمارے بڑے حضرت جی مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے، ایمان والوں سے کہہ دو کہ ایمان کے دھوکے سے نکل جائیں۔ ہم کو ایمان کا دھوکہ لگا ہے، اجی ہم مسلمان ہیں، ہمارے دادا مسلمان تھے، پردادا مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں۔ شور ہے، ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود۔ اقبال کا تو دعویٰ ہے، دنیا میں شور ہو رہا ہے، مسلمان مارے جا رہے، مسلمان کاٹے جا رہے، مسلمان جلائے جا رہے، مسلمان نکالے جا رہے۔ اقبال کا دعویٰ ہے، شور ہے، ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود۔ مسلمان تھا ہی کا۔ تو پھر میرا خیال ہے علامہ اقبال کے انتقال کو 75 80 100 سال کا زمانہ گزرا ہوگا، تو وہ جتنے تھے کیا گنگارام تھے؟ اقبال کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ شور ہے، ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود۔ مسلمان تھا ہی کا۔ اقبال کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ میرے والد، میرے شیخ، میرے پیر کامل مثال دیتے تھے۔ ایک شیر، ایک گدھا جو ہے وہ جنگل سے نکلا، اس کو راستے میں مل گیا شیر کا کھول۔ اب اس نے شیر کا کھول پہن لیا، وہ سمجھنے لگا میں بھی شیر بن گیا۔ اب شہر ڈانڈیلی کی طرف جب آنا شروع کیا، مسجد فیصل کی طرف، تو لوگوں نے دیکھا میاں بہت بڑا شیر آ رہا ہے، بہت بڑا ہے، تو سب بھاگنے لگے۔ اب یہ گدھا گدھا ہوتا ہے، اس نے سوچا کہ ابھی تو دیکھا ہے تو بھاگ رہے ہیں، لاؤ ذرا آواز لگا دے تو سب کے پجامے خراب ہو جائے۔ پرواز ہے دونوں کی صحیح ایک گگن میں، کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں۔ کرگس گیت
وہ تو بیچارہ مردے کو کھاتا ہے. شاہی یہ پرندہ ہے جو بادشاہوں کا ہوتا ہے, دونوں کی پرواز ایک ہی جگہ ہوتی. اب شیر, وہ گدھا جو ہے وہ شیر کی آواز لاتا کہاں سے؟ اس نے جیسے آواز لگائی تو وہی گدھے والی آواز نکلی. لوگ پلٹے اور اتنا مارا کہ ہڈی پسلی ایک کر دی. بالکل ٹھیک اسی طرح ہم نے مسلمان ہونے کا کھول پہنا ہے, اندر میں کچھ اور ہے. موت آئے گی, وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, سینے میں کیا لے کر آئے. اس لیے حضرت جی فرماتے تھے ایمان والوں سے کہہ دو کہ ایمان کے دھوکے سے نکل جائے. سوچو تو صحیح, جو ایمان میرے اور آپ کے پاس ہے اس وقت, مسجد کے باہر سر پر ٹوپی نہیں رکھواتا, وہ ایمان موت پر سلامت رہے گا یا ہاتھ سے نکل جاوے, جبکہ شیطان ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہوگا. بڑا گرو گھنٹال ہے, 1.25 لاکھ نبیوں کے میدان کو کھیلا ہے, تابعین اور تبع تابعین کے میدان کو کھیلا ہے, اور چاروں سلسلے کے لاکھوں اولیاء کاملین اور پیران طریقت اور بزرگان دین اور سلف اور صالحین کے میدان کو کھیلا ہے. بڑا بھاری کھلاڑی ہے. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سید الطائفہ ہے, اللہ والوں کی جماعت کے سردار ہے. ایک دن جامع مسجد میں بیٹھے تھے, دل میں خیال آیا شیطان مردود کیسا ہے دیکھنا چاہیے. خیال آیا, اور جب باہر نکلے تو ایک آدمی ننگا دھڑنگا, بال بکھرے ہوئے, میلے کچیلے کپڑے. پوچھا بھائی کون ہے تو؟ کہا وہی جس کے آپ نے دیکھنے کی تمنا کی تھی. دیکھا, وہی جس کے آپ نے دیکھنے کی تمنا کی تھی. سیدنا جنید بغدادی نے فرمایا کیوں رے گستاخ, تو نے سیدنا آدم علیہ السلام کے پتلے کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو دیکھو کتنا بھاری کھلاڑی ہے. کہنے لگا جنید تم موحد ہو, تم توحید پرست ہو, تمہاری زبان سے یہ بات اچھی معلوم نہیں ہوتی کہ میں اللہ کو چھوڑ دوں اور اللہ کے غیر کو سجدہ کروں. جنید بغدادی فرماتے قریب تھا کہ میں اپنے ایمان سے پھسل جاتا. عاطف غیب سے میرے دل میں آواز آئی اور بات ڈالی گئی, جنید اس سے کہہ دو کہ وہاں سیدنا آدم علیہ السلام کے پتلے کو سجدہ نہیں تھا, اللہ کے حکم کو سجدہ تھا. کہا جب یہ بات میرے دل میں ڈالی گئی تو وہ وہاں سے بھاگ گیا. معلوم ہوتا ہے وہ دلوں کے اندر کی بات کو بھی جانتا ہے. اسی لیے کائنات کے امام نے ارشاد فرمایا یجری کمجری الدم, یہ انسان کی رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے. اب اس شیطان مردود سے پالا پڑنے والا ہے. عزیزان محترم سوچے تو صحیح, جو ایمان میرے اور آپ کے پاس ہے, سماج کے خلاف, سوسائٹی کے خلاف, تمام بندنوں کے خلاف ہمیں جو ہے یہ حضور کی شریعت پر نہیں چلاتا, وہ ایمان موت پر سلامت کیسے جائے گا؟ سوچنے کا. ہم تو سب مطمئن ہیں, ایمان تو اپنے گھر سے ملا ہے, ہم سب مطمئن ہیں. اس لیے سب سے جو ہے وہ بہترین دولت اگر کوئی ہو سکتی ہے وہ ایمان کی. اس لیے صحابہ, تابعین, تبع تابعین اور چاروں سلسلے کے لاکھوں اولیاء کاملین اور پیران طریقت نے اسی ایمان کی دعوت کو لوگوں تک پہنچایا. ہم اپنے آپ کو بھیجا ہوا نہیں سمجھتے. صحابہ ایمان کی دعوت کو لے کر اپنے آپ کو بھیجا ہوا سمجھتے تھے.
ہم بھیجا ہوا نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ دعوت کا کام آپ کے یہاں ہوتا ہے، ہاں وہ ہمارے یہاں جمن صاحب ہے، کلن صاحب ہے، وہ کر لیتے ہیں، وہ 3 دن بھی لگا لیتے ہیں، گش بھی کر لیتے ہیں۔ تو ارے ہم تو ڈانڈیلی کے تسمار خاں ہیں۔ اچھا، موت کا ایک تھپڑ لگے گا سارے تسمار خاں نکل جائیں گے۔ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کتنوں کتنوں کے کھیل بگاڑے موت نے، اجی محترم بڑے تکبر میں نہ آؤ، بہت تکبر نہ کرو، یہ وہی زمین ہے جس پر بڑے بڑے انبیاء آئے، بڑے بڑے اتقیاء آئے۔ ارے حکومت میں فرعون جیسا آیا، مال و زر میں نمرود بھی آیا، اور خزانوں میں قارون بھی آیا، اسی زمین پر وقت گزارا، بڑے بڑے تاجر آئے، اتقیاء بھی اسی زمین پر آئے، اصفیاء بھی اسی زمین پر آئے، لیکن جب جو ہے موت کا وقت آ گیا، اور جب جو ہے چلنے کا وقت آ گیا، اور جب جانے کا وقت آ گیا، کیا لایا تھا سکندر، کیا لے گیا جہاں سے، تھے دونوں ہاتھ خالی، باہر کفن کے نکلے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ جب موت کا فرشتہ آئے گا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بڑے بڑے قلعوں میں بیٹھ جاؤ، بڑے بڑے قلعوں میں روپوش ہو جاؤ، موت کا فرشتہ آئے گا، کھینچ کر نکال کر لے جائے گا۔ اس لیے بہت تکبر نہ کرے، بہت تیوری نہ چڑھائے، اپنی حقیقت کو پہچانے۔ رب کریم حقیقت بیان کرتے ہیں، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ او انسان، او انسان، پروفیسر صاحب، او ساہوکر صاحب، او ملک صاحب، او عہدیدار صاحب، او زمیندار صاحب، اللہ فرماتے ہیں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ ایک زمانہ تجھ پر گزرا ہے، تو جو ہے وہ ذکر کرنے کے قابل نہیں تھا، تو ایک گندا ناپاک منی کا قطرہ تھا، ہم نے اس پر تجلی ڈالی، اتنا ناپاک کہ اگر جو ہے وہ کپڑے کو لگ جائے تو کپڑے کو دھونا پڑتا ہے، اور جو ہے وہ کسی جگہ پر لگ جائے وہ جگہ کو دھونا پڑتا ہے۔ کس بات پر ہم تیوری چڑھاتے ہیں؟ لوگوں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کی توحید یہ دنیا میں پھیلے، اور دنیا کے ایک ایک انسان تک یہ حقیقت پہنچے، ایک رب کریم نے تمہیں بنایا ہے۔ اس لیے صحابہ نے اپنی جانوں کو قربان کیا۔ صحابہ اپنے آپ کو بھیجا ہوا سمجھتے تھے۔ ربی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم کے دربار میں پہنچ رہے، اس زمانے کی بڑی طاقت، جیسے اس زمانے میں امریکہ اپنے آپ کو کہتا ہے، بڑی طاقت۔ لیکن ربی ابن عامر رستم کے دربار میں پہنچے۔ رستم سمجھتا تھا کہ مسلمان آئیں گے، ہماری شان و شوکت کو دیکھیں گے، وہ جھیپ جائیں گے، متاثر ہو جائیں گے۔ اس نے اپنے محل سے 2.25 کلومیٹر، 1 میل جو 1 کلومیٹر اور 700 میٹر کا بنتا ہے، اپنے وزیروں کو کھڑا کیا، ننگی تلوار لے کر،
ایک کی تلوار ادھر کمان بنی ہوئی، نیچے قالین بچھایا ہے۔ وہ سمجھتا تھا مسلمان آئیں گے ہماری شان و شوکت کو دیکھیں گے تو جھیپ جائیں گے، متاثر ہو جائیں گے، جیسے ہم کرتے۔ اس کا بنگلہ دیکھا، اس کی عمارت دیکھی، اس کا یہ دیکھا تو ہم متاثر ہو جاتے۔ یہ تو اللہ والوں کے پاس رہنا پڑے گا، ہاں، تب جا کر یہ دل کا درد ختم ہوتا۔ میرے والد میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، اکثر گنگنایا کرتے تھے، رخ جنت پر جب نظر جائے گی یہ دنیا دل سے اتر جائے گی۔ یہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کے نزدیک اگر اس کی حیثیت لنگڑے مچھر کے پر کے برابر ہوتی، اپنے نہ ماننے والوں کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتی۔ جس دنیا پر ہم رال ٹپکا رہے ہیں اور جس دنیا کے لیے ہم بھاگے بھاگے چل رہے ہیں، یہ دنیا جو ہے وہ اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں تشریف فرماتے۔ ہم اہل سنی والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، سنت والجماعت سے، اس لیے ہمارے یہاں پیری مریدی بھی رواں ہے، جائز ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، علم طریقت کا سیکھنا واجب ہے اور بیعت ہونا سنت۔ ہمارے حضرت جی مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے، دعوت کی محنت ایک ہے لیکن اس کے میدان تین ہیں۔ پہلا میدان صالحین والی محنت، اپنے آپ کو بنانا، اپنے آپ کو سنوارنا، تعلق مع اللہ کے اعتبار سے، علم الہی کے اعتبار سے، نیتوں کے خلوص کے اعتبار سے، اخلاق کی درستگی کے اعتبار سے اپنے آپ کو سنوارنا۔ آدمی جب سنوار کے چلتا ہے تو پھر اس کے ساتھ چلنے والے سنورتے چلے جاتے ہیں۔ دعوت کی محنت کا پہلا میدان صالحین والی محنت، اللہ والوں سے تعلق پیدا کرنا۔ ہاں، یہ ہمارے دین کا جز ہے، اس لیے ہماری محنت میں دعوت کی محنت بھی چلے۔ دعوت کی محنت سے جو ہے وہ دین کا جذبہ پیدا ہوگا اور یہ یقین پیدا ہوگا کہ دین ہی میں کامیابی ہے، اور خانقاہیں بھی چلے، اللہ اللہ بھی چلے، تاکہ ہماری زندگیوں کی اصلاح ہو جائے۔ دعوت بھی چلے، تعلیم بھی چلے، مدارس بھی چلے، مدارس چلے، مدارس جو ہے وہ چلنے چاہیے، اس کے لیے بھی ہم سب کو محنت کرنی چاہیے۔ خیر، تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور بادشاہ چلے آئے، سلطان محمود، اور حضرت وضو کر رہے تھے۔ اس نے کہا، حضرت بہت بڑا نذرانہ لایا ہوں آپ کے لیے۔ نذرانہ پیش کیا۔ اللہ والوں کے یہاں لوگ نذرانہ پیش کرتے ہیں، تو پیش کیا تو حضرت نے دل کو پڑھ لیا۔ اللہ والے دل پڑھتے ہیں، دل کو پڑھ لیا تو کہنے لگے، ہمیں تیرے ہدیے کی نذرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بادشاہ تھا تو میں کہا کرتا ہوں یہ وٹامن آر ہے۔ ارے سمجھتے ہیں میری بات؟ وٹامن ڈی، وٹامن سی ہوتا ہے نا، ایسے یہ وٹامن آر ہے، یہ سب کو ہضم، نکو بابا، سب کو ہضم نہیں ہوتا۔ وہ عبد الرحمن بن عوف جیسے دو چار کو ہضم ہو جاتا ہے۔ غصے میں آ گئے، کہنے لگا، حضرت ہم ہی ہیں جو لاکھ دے رہے۔ حضرت نے فرمایا، ہم ہی ہیں جو لاکھ کو لاکھ مار رہے۔ اگر ہمیں تم سا دینے والا نہ ملا
تو تمہیں ہم سا ٹھکرانے والا بھی نہ ملے گا۔ غصے میں آ گیا، چلا گیا۔ چند دن گزرے، اس لیے کہتے ہیں اللہ والوں کو ہرگز نہ چھیڑو ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے۔ ہاں، کوئی کر سکتا ہے اندازہ ان کے زور بازو کا، نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر ہے۔ اللہ والوں کی نگاہ سے، اللہ والوں کی توجہات سے تقدیریں تک بدل جاتی ہے۔ ابھی مولانا سنا رہے تھے شروع میں کہ کتے پر نظر پڑی، باقی باللہ رحمت اللہ علیہ تھے وہ، دہلی میں جن کا مزار ہے، ہماری حاضری ہوتی رہتی ہے، ہمارے سلسلے کے بڑے پیرانے طریقت گزرے۔ خیر ابھی موقع نہیں ہے اتنا، ورنہ میں اپنی بات کو سمیٹوں تو چند دن گزرے، چند مہینے گزرے، ایک دن بادشاہ وقت کا پیشاب بند ہو گیا۔ یہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر، یہ دوائی وہ دوائی، لیکن کوئی جو ہے وہ اثر نہیں ہوتا۔ ماں بڑی سمجھدار تھی، تو ماں کہنے لگی کہ بیٹا کسی اللہ والے سے کچھ انبن ہوئی؟ ہمارے ساتھی بھی ایسا کر لیتے، بھائی یہ تو خانقاہ والا ہے، یہ مدرسے والا ہے۔ نہیں بھائی، پیلا کپڑا دیکھ کے، ہرا کپڑا دیکھ کے، کالا کپڑا دیکھ کے تو کتے بھڑکتے ہیں، ہم تو انسان ہیں۔ ہمارے ساتھی گلو کر جاتے بیچارے، نہیں ہم جو دعوت کا کام کرتے وہی صحیح ہے۔ نہ بھائی ایسا نہیں، دعوت بھی چلے، تعلیم بھی چلے، تزکیہ بھی چلے، ایک دوسرے کی معاونت کے ساتھ چلے، ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ چلے۔ ہمارے مولانا سید احمد مکی رحمت اللہ علیہ حجاز مقدس میں تھے، اور کسی معترض نے اعتراض کیا۔ ہر جگہ اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں، میرے والد میرے شیخ فرماتے تھے اعتراض کرنے والوں کی کمی نہیں سردار، ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں۔ میں نے اجازت لے کر میرے والد سے کہا اعتراض کرنے والوں کی کمی نہیں سیف اللہ، بغیر ڈھونڈے ہزار ملتے۔ معترض نے اعتراض کیا، حضرت آپ کہتے ہیں دعوت بھی چلے، تعلیم بھی چلے، تزکیہ بھی چلے، دعوت کا کام بھی کرو، تعلیم کا کام بھی کرو، اور تزکیے کا کام بھی کرو، تو کون پہلے، کون بعد میں، کون تیسرا، کون پہلا؟ حضرت نے فرمایا دیکھ بھائی، ہم پہلا دوسرا تیسرا نمبر نہیں لگاتے، ہم ایک مثال دیتے۔ ارے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ حضرت نے فرمایا ہم ایک مثال دیتے۔ ایک شہزادی تھی، بادشاہ کی لڑکی، اس نے اعلان کروایا شہر میں کہ جس کو مجھ سے رشتہ کرنا ہو، میرے چند سوال ہیں اس کے جواب دے دے، ہم اس سے رشتہ کریں گے۔ اب بادشاہ کی بیٹی سے رشتہ کرنے کو کون تیار نہ ہو؟ تو 3 منچلے دوست بیٹھے تھے ڈانڈیلی میں کہیں۔ ارے آج کل نوجوان بیٹھتے ہیں نا ٹپری پر، کہیں چوراہے پر، کیا بولتے ہیں یہاں، کٹے پر۔ اے نوجوان، او جوان، ایک نصیحت یاد رکھ لو، ایک نصیحت بہت درد دل سے کرتا ہوں۔ مسلمان اور مومن کے ملنے کی 3 ہی جگہ۔ پہلی جگہ مومن ملے گا مسجد میں، اگر مسجد میں نہ ملا تو مومن کا دوسرا ٹھکانہ ہے اس کا اپنا گھر، اور اس جگہ بھی نہ ملا تو اپنا حلال کاروبار، چوتھی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اے نوجوان اپنے اوپر ترس کھاؤ۔ تو 3 منچلے بیٹھے تھے، کہنے لگے اعلان ہوا ہے، کچھ سنا؟ اس نے کہا ہاں تو نے سنا؟ تو نے سنا؟ ہاں سنا، وہ شہزادی نکاح میں آئے گی۔ تو وہ 2 ایک سے کہنے لگے تو کچھ جانتا ہے کہ انگوٹھا بہادور ہے؟ تو اس نے کہا نا میں جانتا ہوں، میرے پاس ایسا پلین ہے
ابھی یہاں سے اڑاؤ، جہاں چاہو پہنچ جاؤ۔ اچھا تیرے پاس تو کمال کی چیز ہے۔ دوسرے سے کہا تو کچھ جانتا ہے کہ انگوٹھا چھاپ ہے میرے طرح؟ کہا نا، میرے پاس ایسی دوربین ہے، یہاں سے لگاؤ پوری دنیا کو دیکھ لو۔ کہا یار تیرے پاس بھی کمال کی چیز۔ تیسرے سے کہا تیرے پاس کچھ ہے؟ کہا کہ ہاں میرے پاس آب حیات ہے، مرتے کو پلاؤ تو زندہ ہو جائے۔ کہا تینوں کے پاس ہے تو کمال کی چیز۔ تو دوربین والے سے کہا پہلے دیکھ تو صحیح کہ وہ زندہ بھی ہے یا مر گئی، پہلے وہ دیکھنا ہے۔ تو اس نے دوربین لگا کے دیکھا تو کہا موت اور حیات کے درمیان جھولے کھا رہی ہے، اب مرتی تب مرتی۔ تو پلین والے سے کہا اڑاؤ، تمہارا پلین کب کام آئے گا؟ تینوں بیٹھے پہنچے وہاں، آب حیات والے کو کہا پلاؤ، پلایا تو اس کو زندگی مل گئی۔ حضرت نے فرمایا اب بتاؤ پہلا کون، دوسرا کون، تیسرا کون؟ سب کی ضرورت ہے، ارے بھائی سب کی ضرورت ہے۔ مدارس بھی چلے، مدارس میں امت کے خواص تیار ہوتے ہیں۔ بلا مبالغہ اگر بات کہی جائے، اس روئے زمین پر مسجد کے بعد اگر کوئی افضل جگہ ہو سکتی ہے تو وہ مدرسہ ہے، جہاں امت کے خواص تیار ہوتے ہیں۔ خانقاہوں میں صاحب نسبت لوگ تیار ہوتے ہیں، جن کی قوت ولایت سے علاقوں کے علاقے اور قومیں کی قومیں ہدایت کی طرف پلٹا کھاتی۔ ہاں ہم معمولی نہ سمجھے، اللہ اللہ کرنا بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ اللہ بولتا تو سو رہے، اللہ اللہ بولتا بیدار ہو، اللہ اللہ عاشقوں کی زندگی، اللہ اللہ عارفوں کی بندگی۔ پھر آگے عجیب بات کہتا ہے شاعر، اللہ اللہ بولنا آتا کسے؟ کسے نہیں آتا بھائی اللہ اللہ بولنا؟ سبھی بولتے۔ پھر آگے کہتا ہے اللہ اللہ بولنے سے رب دی سے، ایسا اللہ اللہ کرو کہ رب دکھنے لگ جائے۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ مقدمین اولیاء میں سے گزرے، جب اللہ اللہ میں لگتے تو یوں فرماتے اللہ میری گدڑی میں۔ مریدین نے کہا حضرت آپ ایسا کہہ رہے تھے؟ دیکھو ہاں کوئی طریقت والا شریعت کے مخالف نہیں ہوتا، شریعت کے مخالف جو طریقت ہے وہ باطل ہے۔ طریقت اور حقیقت دونوں خادم ہیں شریعت کے۔ کوئی طریقت والا شریعت کے، کہا ایسا کہہ رہا تھا؟ اگر آئندہ ایسا کہوں تو میرے تن سے میری گردن کو جدا کر دینا۔ تلوار دی۔ پھر اللہ اللہ میں لگے، پھر کہنے لگے اللہ میری گدڑی میں۔ مریدین نے کہا حضرت پھر کہہ رہے تھے؟ کہا اچھا۔ پھر فرمایا جب میں اللہ اللہ کرتا ہوں میرا اللہ مجھے گدڑی میں نظر آتا۔ خانقاہوں میں ایسے صاحب نسبت لوگ تیار ہوتے جن کی قوت ولایت سے علاقوں کے علاقے قومیں کی قومیں ہدایت کی طرف پلٹا کھاتی ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھی خواجہ خواجگان معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ نے، 70 لوگ نہیں 70 گھرانے جو ہے وہ ایمان میں داخل ہو گئے۔ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ امبالہ میں رہتے تھے۔ گنگو والے ایک دن آئے، کہا حضرت ایک جوگی آیا ہے ہمارے یہاں، اس نے بہت شور مچایا ہے، آپ آؤ اس کا علاج کرو۔ ہاں جب پھنستا ہے تو اللہ والوں کے پاس آنا پڑتا ہے۔ تو کہا چلو، گئے گنگو تو دیکھا ایک مٹھ بنا ہوا ہے۔ حضرت نے چاروں طرف سے پھر کے دیکھا تو نہ کوئی کھڑکی ہے نہ کوئی دروازہ ہے۔ حضرت سمجھ گئے یہ ہوا بن کے اندر جاتا ہے۔ حضرت بھی ہوا بن کے اندر چلے گئے۔ جیسے ہی پہنچے تو وہ کہنے لگا اوہو تم ہی اس قابل تھے کہ میرے چیلے بنائے جاتے۔ حضرت نے فرمایا بھائی تیرے پاس اور کوئی کمال ہے اور کوئی کسب ہے؟
تو بھی ہوا بن کے آیا، میں بھی ہوا بن کے آیا. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی جلدی، ہے نا؟ ہاں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ڈانڈیلی کے کسی بھی کونے میں بیٹھو اور سفید ڈبے کو آن کرو تو امریکہ کا ننگا ناچ نظر آتا ہے. یہ سمجھ میں آتا ہے. ہاں کیوں؟ مٹیریالزم پر محنت کی، چیزوں پر محنت کی، تو یہ سمجھ میں آتا ہے ہم نے اپنے دل پر محنت ہی نہیں کی. برسوں سے دعوت میں چل رہے ہیں لیکن اپنے دل کو کباڑ خانہ بنایا ہے. دل یہ سیرگاہ الہی ہے. خانقاہوں میں دلوں کو بنایا جاتا ہے. شاعر کہتا ہے دل کی بلندی نہ پوچھ، دل کا عجب مقام ہے، واعظ کم نگاہ سن، عرش بھی دل کا نام ہے. دل جب بنتا ہے تو انسان بنتا ہے، اور دل جب بگڑتا ہے تو انسان بگڑتا ہے. تو کہا تیرے پاس اور کوئی کمال ہے؟ تو بھی ہوا بن کے آتا ہے، میں بھی ہوا بن کے آیا. تو کہا میں پانی بھی بن جاتا ہوں. کہا اچھا تم پہلے پانی بنو. جب تم پانی بنو گے ہم رومال کا ایک سیرا بھگوئیں گے، اور پھر ہم پانی بنیں گے تو تم دوسرا سیرا بھگو لینا، پھر دیکھیں گے. وہ پانی بنا، حضرت نے سیرا بھگو لی. پھر حضرت پانی بنے، اس نے سیرا بھگو لی. پھر کہا اب اس کو سونگھو. تو حضرت کا جو سیرا تھا اس میں خوشبو آ رہی تھی اور اس کے پانی میں بدبو آ رہی تھی. حضرت نے فرمایا بتا اب کون چیلا بنے؟ کہا چیلے چیلے کی بات چھوڑو، کلمہ پڑھاؤ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. خانقاہوں میں ایسے صاحب نسبت لوگ تیار ہوتے. سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ فتح پور سیکری میں ان کا مزار ہے. تو وہ جنگل میں تھے. ایک گرو چیلا ہوتا ہے. گرو چیلا کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ ارے کیا کہتے ہیں؟ گرو چیلا. وہ دونوں بیچارے جنگل میں بھٹک گئے. تو وہ لوگ وہ کھاتے ہیں وہ بھنگ، کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں وہ نشے کی چیز، گانجا وہ کھاتے ہیں. وہ کرتے بیچارے. جیسے ہمارے یہاں بھی طریقت میں خرابی آئی تو بہت سے علاقوں میں آپ نے دیکھا ہوگا جعلی پیر بیٹھے، گس پھدینہ دیکھ مدینہ گس پھدینہ. تو وہ گرو چیلا دونوں، اب وہ اس کی ضرورت تھی. تو کہا بھائی دیکھو تلاش کرو کہیں مل جائے جنگل میں. چیلا کہنے لگا کہ او گرو جی اتنے بڑے جنگل میں کہاں یہ ملے گا؟ تو کہا بھائی ڈھونڈو ملے گا. تو جیسے ہم پان کھاتے تو کبھی سفر میں ہوتے پان ختم ہو گئے تو بھائی چٹکی چاٹکی کچھ بھی دے دو، تھوڑا سا منہ صاف ہو جائے گا. تو اس نے کہا کچھ تو تلاش کرو. تو تلاش کرتے ہوئے اس نے دیکھا ایک دور دیا ٹمٹما رہا ہے. وہ وہاں پہنچا جھوپڑی. اور جھوپڑی والے، تو اندر سے سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہاں بھائی کون آیا؟ تو کہا یہاں بھانگ ملے، گانجا ملے. تو اندر سے آواز دی دیکھو اللہ والے ایسے ہوتے ہیں. کہاں یہاں بھانگ نہیں، یہاں تو ولایت ملے. اب یہ بیچارہ سمجھا کہ جیسے وہ چٹکی چاٹکی ہماری ہوتی ہے، بھائی یہ بھی پان کی کوئی قسم ہوگی. اس نے کہا بھائی ولایت ہی دے دو. اندر بلایا، چدریا ڈالی اور توجہ دینا شروع کی تو واصل اللہ کر دیا. جب آیا تو گرو نے اس کو دیکھا تو گرو کے حالات بدل گئے. کہا اتنا بدل کر آئے ہو؟ کہا چلو اب ہم تمہیں ولایت کے مقام تک پہنچاتے ہیں. اس گرو نے، چیلے نے گرو کو پہنچایا اور دونوں نے مل کر اس علاقے میں کام کیا اور جو ہے وہ کئی ہزار گھرانوں تک اسلام پہنچا دیا. عزیزان محترم، خانقاہوں سے ایسے صاحب نسبت لوگ تیار ہوتے ہیں. تو بات کر رہا تھا خانقاہ میں نظام الدین اولیاء کے بیٹھے ہوئے تھے. اب پیشاب بند ہو گیا بادشاہ کا. ماں بڑی سمجھدار تھی. کہا اللہ والوں سے کچھ انبن ہوئی ہے کسی سے؟ تو کہنے لگے ہاں
وہ محبوب سبحانی سے ذرا ہماری، ماں نے کہا جاؤ معافی مانگو مسئلہ حل ہو جائے گا، وہ دعا کر دیں گے. گئے واپس تو جب دیکھا اور محبوب سبحانی نے کہا بادشاہ سلطان کیسے آنا ہوا؟ کہا حضرت پیشاب بند ہو گیا، دعا فرما دیجیے. تھوڑی دیر مراقب رہے، پھر کہا کہ جاؤ ہم دعا کریں گے. دعا کی، چند دنوں میں پیشاب شروع ہو گیا. پھر آئے، بھائی اب کیوں آئے سلطان؟ جب پہلی دفعہ آئے تو بڑے تکبر سے گئے تھے نا، تو جب کہا حضرت دعا کر دو تو حضرت نے بھی دل پڑا تھا، تو کہنے لگے سلطان دعا تو کریں گے، کیا دیں گے وہ بتاؤ، کیا دیں گے؟ اس نے کہا دہلی کی آدھی حکومت دے دوں گا. حضرت نے کاغذ نکالا، کہا لکھو اس پر. اس نے لکھا دہلی کی آدھی حکومت محبوب سبحانی کے نام، اپنے پاس رکھا، کہا جاؤ دعا کریں گے. شروع ہو گیا پیش. پھر چند دن کے بعد آئے. اب کیوں آئے؟ کہا حضرت یہ تو شروع ہی ہو گیا، رکتا ہی نہیں، قطرے 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 قطرے. تو کہا اب کیا دو گے، اب کیا دو گے؟ سلطان نے کہا حضرت دوسری آدھی حکومت دے دوں. وہی پرچہ نکالا، کہا لکھو. پھر لکھوایا اسی پر. پھر جب جانے لگا آواز دی سلطان ٹھہرو. وہ پرچہ نکالا اور ان کے سامنے پھاڑ دیا اور یوں کہا سلطان جس حکومت کی قیمت دو پیشاب کے قطرے ہو اس پر کیا اتراتا، اس پر کیا اتراتا. اس لیے خانقاہوں میں ایسے صاحب نسبت. اب آپ لوگ کہیں گے کہ قاری صاحب، مولوی صاحب، خان صاحب، ہم تو انگوٹھا چھاپ آدمی یہ دعوت کا کام کرے، تعلیم کا کام ہم کیسے کریں گے؟ ہم حافظ عالم تو ہے نہیں. بھائی ضروری نہیں کہ آپ حافظ عالم بنو، علماء کا ساتھ دو، مدرسے میں چندہ دو، مدرسے والے آئے ان کو اکرام سے دیکھو، اچھی نظر سے محبت کی نگاہ سے دیکھو. اب حضرت ہم تو پیر تو ہے نہیں، مرید کیسے؟ بھائی مرید بنانا ضروری نہیں، لوگوں کو ترغیب دو، اللہ والوں کے پاس جاؤ، اللہ والوں کے فیوز و برکات سے جو ہے وہ مستفیض ہو، اللہ والوں سے بیعت ہو جاؤ، ان کے بتائے ہوئے اوراد و وظائف پڑھو، ان کی نظر میں رہو. جیسے دنیا داروں کی نظر لگتی ہے ایسے اللہ والوں کی نظر لگتی ہے. اور جس دن یہ نظر لگتی ہے اس دن انسان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے. اصل میں ہم اپنے آپ کو سمجھتے کہ ہم تو دنیا کمانے آئے ہیں اور ہم کما کر مر جائے. ارے اقبال تو کہتے ہیں جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، جس میں انقلاب ہی نہ ہو کہ یہ دین جو اللہ کا دیا ہوا ہے یہ عالم کے آخری انسان تک اور دنیا کے آخری کنارے تک اس کی حقیقت کے ساتھ پہنچنا چاہیے. یہ جذبہ ہی نہ ہو جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی. وہ زندگی تو موت ہے، لاش ہے وہ تو. پھر آگے کہتا ہے اس امت کی حیات بتلاتا ہے روح امم کی حیات کشمکش انقلاب. اس امت کی حیات انقلاب. صحابہ اس بات کو سمجھے تھے تو میں عرض کر رہا تھا ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم کے دربار میں پہنچے ہیں. ایک اکیلے تنے تنہا ہے. وہ سمجھتا تھا ہماری شان شوکت کو دیکھیں گے جھیپ جائیں گے متاثر. ارے یہیں سے بات چلی تھی اس نے. لیکن اقبال کہتے ہیں شان آنکھوں میں نجستی تھی جہاں داروں کی. شان آنکھوں میں نجستی تھی جہاں داروں کی. کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. کوئی بدزن ہوتا تو بگڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. دست تو دست دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے،
بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ عزیزو ہم شیروں کی اولاد ہے، لیکن ایک مدت تک بھیڑیوں کے ساتھ رہے، اہل دنیا کے ساتھ رہے، گیدڑوں کے ساتھ رہے، ہمارا درد بدل گیا، ہمارا غم بدل گیا، ہمارا نظریہ بدل گیا۔ ہمارا نظریہ اس وقت کیا ہے؟ جتنا مال زیادہ ہوگا اتنی چیزیں زیادہ آئے گی، اور جتنی چیزیں زیادہ آئے گی اتنی زندگی کامیاب ہوگی۔ یہ فاسق نظریہ ہے، فاسد نظریہ ہے اور کافرانہ مزاج ہے۔ ہمارا مزاج تو یہ ہونا چاہیے، جتنی دین پر محنت کی جائے گی، جتنی ایمان پر محنت کی جائے گی، ایمان بنے گا، اور بنے ہوئے ایمان